السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو تمام ہی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی چینل طالب قاسمی سنبھلی پر اسلامی تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ہم ویسی ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم نے پڑوسی کے حقوق اور آداب کو بیان کیا ہے۔ دوستو، ہم آج بتلانے والے ہیں کہ پڑوسی کے کیا کیا حقوق ہیں ہمارے ذمے، ہمیں کن کن حقوق کی رعایت رکھنی چاہیے پڑوسی کے معاملے میں۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے، اگر آپ کو اسلامی تعلق سے خصوصاً عبادات کے تعلق سے کوئی سوال معلوم کرنا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اولاً اچھے پڑوسی کو اختیار کرنا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو۔ جس مکان میں ہم رہنے کے لیے جا رہے ہوں وہاں پر دیکھ لیں کہ وہاں پڑوسی ہمارا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اولاً سب سے پہلے پڑوسی اچھا ہونے کو اختیار کرنا کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادت المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنیء، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں۔ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 نیک عورت، نمبر 2 کشادہ مکان، اور نمبر 3 نیک پڑوسی، اور نمبر 4 اچھی سواری۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نیک ہے، نیک بختی کی علامت ہے اس شخص کے اندر کہ جس کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 نیک عورت، نمبر 2 کشادہ مکان، نمبر 3 نیک پڑوسی، اور نمبر 4 اچھی سواری۔ تو ہمیں اس میں جو نمبر 3 ہے نیک پڑوسی، اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک بختی کی علامت قرار دی ہے کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، پڑوسی عمدہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسی کے ساتھ میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ تو جو شخص بھی ایمان والا ہے وہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ اپنے کسی عمل یا بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے یا ہماری بات سے یا کسی بھی چیز سے ہمارا پڑوسی نقصان میں نہ پہنچے، کسی وجہ سے ہمارے عمل کے ذریعے ہمارا پڑوسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلا یؤذى جارہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وہ شخص کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو اپنے پڑوسی کو وہ شخص تکلیف نہیں پہنچائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہوگا اور یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچا کر کے رکھے گا۔ دوسری حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اس جملے کو 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن ثلاثا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ جملے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، پڑوسی کو تنگ نہیں کیے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت یہ بتلائی ہے کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرتا ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے، کوئی پڑوسی ہے اگر وہ ہماری دیوار میں، مکان میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کیل وغیرہ گاڑے یا لکڑی وغیرہ گاڑے کسی کام کی وجہ سے، تو چاہیے کہ وہ اس کو منع نہ کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو کوئی شخص اپنی دیوار میں لکڑی وغیرہ گاڑنے سے منع نہ کرے، اس کی طرف سے بچنے والی تکالیف پر صبر کرنا۔ پڑوسی ہے، پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا، لوٹ کر کے اس کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، اس کو پریشان نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو اور خوشی اور غمی میں شریک رہو اس کے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو ہمیں اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجاری ما یحب لنفسہ، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں، اپنے پڑوسی کو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر پڑوسی کی جانب سے ہمارے لیے کوئی ہدیہ آیا ہے، کوئی تحفہ آیا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے چھوٹا سا ہی ہدیہ بھیجے پڑوسی، اس کو قبول کر لینا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی دی ہوئی چیز کو کوئی بھی حقیر نہیں سمجھے۔ کوئی بھی اگر پڑوسی کوئی چیز بھیجے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اپنے پڑوسی کو دین کی دعوت دیتے رہنا، اس کو اچھائی کا حکم کرتے رہنا
اور برائیوں سے اس کو منع کرتے رہنا۔ جب گھر کے بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہمسائے کے سامنے پیش کرنا۔ ملکیت میں اور حقوق میں شریک اور ہمسائے کو حق شفا ملتا ہے، اس سلسلے کی تفصیلی مسائل علماء سے معلوم کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ جو آپ کے پاس میں علماء رہتے ہیں، جو آپ کے پاس میں علماء ہیں، ان سے یہ مسائل معلوم کر لیے جائیں۔ البتہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ پڑوسی کا بھی اس میں حق ہے۔ اگر کوئی ہمسایہ نہیں ہے، کوئی بھائی وغیرہ اس کو لینے والا نہیں ہے، تو پھر پڑوسی کو اس کے بیچنے کا حق ہے کہ وہ پڑوسی سے بات چیت کر لے اگر کوئی مکان وغیرہ یا جگہ بیچنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاً تو اگر پڑوسی کے پاس سے کوئی چیز تمہارے لیے ہدیہ آئے تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اسی طرح اگر پڑوسی اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے یا وہ نماز وغیرہ سے دور ہے تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہو۔ تو اس لیے ہم اس کا خیال رکھیں کہ پڑوسیوں کے جو حقوق ابھی میں نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں، ان میں سے جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی حق ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو پڑوسی کے معاملے میں اور اس پر ہم عمل نہ کر رہے ہوں۔ ہم تمام حقوق پر جہاں تک بھی ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ ایک بڑی سخت حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہا ہو۔ تو اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہم اس کو مصیبت دیتے ہیں تو ہم جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظوں کے اندر بیان فرما دیا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، امان میں نہ ہو، امن میں نہ ہو، تو پھر وہ شخص جنت میں داخل جانے کے لائق نہیں ہے، جنت میں داخل نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں اور پڑوسیوں کے تمام حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔